یہودی سے رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ سلمان کو آزاد کر دو۔ اس نے کہا جی میں نے تو پیسے دے کے خریدا، آپ پیسے دے دیں میں آزاد کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا قیمت بتاؤ۔ انہوں نے کہا 40 ایسے کھجوروں کے درخت جو مدینے کے سب سے بہترین کھجوریں دیتے ہیں، اور وہ درخت جو ہیں وہ ایسے چاہیے کہ جو ابھی لگیں اور ابھی پھل دیں۔ یعنی اس نے کہا ناممکن سی بات ہے، کیسے اور possible دوسرے ہو اس نے سکتا کہا ہے؟ کہ 40 اوکیا سونا، 40 اوکیا یعنی 5 تولے کا تقریباً ایک اوکیا ہوتا ہے، تقریباً 1 اونس کہہ لیں، تو 40 اوکیا کے قریب جو ہے وہ سونا، یعنی 2 کلو سے زیادہ کا سونا بنتا ہے۔ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ ہے جناب سلمان کو آزاد کروانے کا۔ آپ وہیں اس کے یہودی کے باغ میں کھڑے تھے، تو آپ نے کھڑے کھڑے وہاں ایک پتھر کے اوپر ہاتھ رکھا رسالت مآب نے، وہ پتھر سونے کا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے وہ پتھر اس کے جو ہے نا اس یہودی کو کہا کہ اٹھا لے، یہ چیک کر۔ اس نے دیکھا تو اصلی سونا تھا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، اب وہ درخت بھی دے دیں، میں سلمان کو آزاد کر دیتا ہوں۔ تو رسالت مآب نے جناب بلال کو بلایا اور کہا بلال یہ یہودی کے باغ کے ساتھ یہ جگہ ہے، یہاں 300 گٹھلیاں لگا دو۔ جناب بلال نے وہاں گٹھلیاں، یہ جو ہمارے ہاں روایت ہے نا کہ رسالت مآب نے ایک بار جو ہے وہ کھجوروں سے درخت جو ہے اگوائے تھے، تو سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین کی سیرت مطہرہ میں 7 یا 11 مرتبہ ایسے معجزات دکھائے گئے ہیں جس میں گٹھلی لگاتے ہی کھجور لگی ہے اور پھل لگ گئے، ان میں جناب سلمان کے لیے بھی کی جانے والی کرامت ہے۔ صحیح۔ اس وقت سرکار بلال نے وہ درخت لگائے اور اسی وقت ان درختوں نے پھل دیا، اور اسی وقت اس یہودی نے جناب سلمان کو آزاد کر دیا۔ پھر جناب سلمان رسالت مآب کے ارد گرد رہے، اور جناب بلال کے جو بہت زیادہ معتمد ساتھی تھے، یا حضرت سلمان کے جو بڑے معتمد ساتھی تھے، ان میں جناب ابو ذر، جناب سلمان، جناب قمبر، جناب مقداد، یہ وہ لوگ تھے جو اس پوری انجمن کے جو ہے نا وہ پورے پھول تھے۔ اور جناب سلمان کی آزادی کے بعد پھر ان کی زندگی رسالت مآب اور رسالت مآب کا گھر۔ ایک وائز آدمی تھے، ایک جہاں دیدہ شخص تھے، دنیا انہوں نے دیکھی ہوئی تھی، محبت رسالت مآب کی، عشق رسالت مآب کا ان کے اندر موجود تھا۔ جنگ بدر میں، جنگ خندق میں، جنگ احد میں جناب سلمان کا کردار ملتا ہے، لیکن جنگ خندق میں سب سے بڑا کردار جناب سلمان کا ہے کہ آپ نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ دیا کہ ہمارے ایران میں جب کوئی بڑے دشمن سے سامنا کرنا پڑتا ہے نا، تو ہم اپنے علاقوں کے گرد خندقیں کھود لیتے ہیں تاکہ دشمن ہمارے علاقوں کے اندر نہ گھس سکے۔ جناب سلمان کے مشورے سے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جنگی حکمت عملی تشکیل دی، اور پھر مدینے کے گرد خندقیں کھودنے کا آغاز ہوا، اور خندقیں کھودی گئیں، اور پھر یہی موقع تھا کہ سرکار ختمی مرتبت نے جناب سلمان کو سینے سے لگایا، اور اس وقت جناب سلمان کی وجہ سے چونکہ یہ جنگ میں فتح ہوئی تھی اور وہ ساری ہوئی تھی، تو سارے لوگ ایڈمائر کر رہے تھے۔ تو مہاجرین یہ کہتے تھے کہ چونکہ یہ رسالت مآب سے محبت کرتے ہیں تو ان کو مہاجرین میں شامل کر دیا جائے۔ انصار کہتے تھے کہ یہ تو آئے ہی مدینے میں، یہ تو ہجرت کر کے آئے ہی نہیں۔ مہاجرین کا خیال تھا کہ یہ اپنا علاقے سے ہجرت کر کے آئے تو یہ بھی مہاجر ہیں، تو ان کو مہاجرین میں رکھا جائے۔ اور انصار کہتے تھے کہ یہ تو مدینے کے مددگار ثابت ہوئے، ان کی وجہ سے مدینہ جو ہے اس جنگ کے اثرات سے بچا ہے، تو ان کو انصار میں شامل کیا جائے۔ تو یہ وہ لمحہ ہے جب سرور انبیاء نے جناب سلمان علیہ الصلوۃ والسلام کو گلے سے لگایا اور کہا ہے کہ ان سلمان منا اہل بیت، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب غلام کو سرداری کی سند عطا کی گئی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے کہ جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ جناب سلمان کی عظمت کا اعلان فرمایا۔ عیون اخبار رضا میں ہے، بہار الانوار میں ہے، یہ انوار الخصال میں ہے، یہ 10-15 بڑی کتابوں میں یہ واقعہ ایز اٹ از لکھا ہوا ہے۔